بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما المعرفۃ شاباش فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلميۃ اگے وتجتمع مع غیر الوصف. چلو جی بسم اللہ. منع صرف کے 9 اسباب کی بحث چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے؟ منع صرف کے 9 اسباب کی بحث چل رہی ہے. ان میں سے عدل آ گیا ہے، وصف آ گئی ہے اور تانیث بھی آ گئی ہے. یہ جو تانیث کا آپ نے مسئلہ پڑھا ہے نا، تانیث کا، اس میں جو الف مکسورہ اور الف ممدودہ والا مسئلہ پڑھا ہے، یہ ذرا دوبارہ سنیں دھیان سے. اصل چ کوئی خلاصہ پتہ لگے نا، پھر دماغ گل قبول کردا ہے. اے دیکھو، افعال 3 نے، افعال پڑھے جی. ایک افعال تفضیلی، ایک افعال صفتی، ایک افعال اسمی. اسمی دا مطلب ہوندا ہے کہ پہلے صفت پھر اسم بن گیا جی. تو افعال جو ہے کون؟ افعال، ان کی مؤنثیں مختلف وزن پر آتی ہیں. کسی کی فولا کے وزن پر آتی ہے، کسی کی فالا کے وزن پر آتی ہے، کسی کی فالا او کے وزن پر آتی ہے. کل سمجھیے، فالا، فولا، ان میں الف مکسورہ ہے، فالا او میں الف ممدودہ ہے. یہ جو الف مکسورہ الف ممدودہ تانیث کا ایک ہی قائم مقام 2 کے ہے، یہ کون سا الف مکسورہ ممدودہ ہے؟ یہ جو افعالوں کی مؤنثیں ہوتی ہیں، افعالوں کی جو کس وزن پر آتی ہیں. مثلا افعال تفضیلی ہو تو آپ نے پڑھا اس کی مؤنث فولا کے وزن پر آتی، فالا کے وزن پر بھی آتی ہیں. قانون پڑھے جے، فالا او کے وزن پر بھی آتی ہیں. تو یہ جو فعلا، فولا، فعلا او مؤنثیں ہیں نا افعالوں کی، افعال تفضیلی، افعال صفتی کی، یہ جو مؤنثیں ہیں یہ مراد ہے الف مکسورہ اور الف ممدودہ جی. کھانے چ پئی ہے کثرت کے ساتھ یہ ہے، اکا دکا کوئی اور اسم ہے بھی ہے. کوئی سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ یہ جو افعالوں کی جن کا وزن ہے فولا، فعلا، سمجھائیے. ان میں جو الف مکسورہ اور ممدودہ ہے یہ کس کے لیے؟ تانیث کے، کیونکہ افعالوں کی مؤنث ہے جی. تو یہ جو الف ہے نا یہ تانیث کے لیے ہے اور لزوم تانیث کے لیے ہے. چونکہ جو افعالوں کی مؤنث ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ مؤنث رہے گی. یہ مطلب ہے لزوم تانیث کا جی. کل سمجھیے. ویسے تو قانون وہی ہے نا کہ الف مکسورہ الف ممدودہ جس اسم میں ہے اور اس اسم کا معنی مؤنث ہے تو یہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے. کل سمجھیے. لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ افعالوں کی جو مؤنثیں ہیں، جو فالا، فولا، فالا او کے وزن پر، اضراب و ضربا، اسحار و صحرا او، سمجھئیے، احمر و حمرا او وغیرہ جو آتی ہیں، ان میں جو الف ہے یہ تانیث کا بھی ہے اور تانیث کو لازم بھی ہے، کیونکہ جو افعالوں کی مؤنث ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ تو یہ مطلب ہے کہ تانیث کے لیے ہے اور تانیث کو لازم ہے. تو یہ ایک قائم مقام 2 سببوں کے ہے. کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں ہے؟ ایک گل کل رہ گئی سی اگا شابا. اچھا جی، منع صرف کے 9 اسباب میں سے چوتھا سبب ہے معرفہ. کیا کہ منع صرف کے 9 اسباب میں سے چوتھا سبب ہے معرفہ. پھر آخنا، منع صرف کے 9 اسباب میں سے چوتھا سبب ہے معرفہ. چوتھا سبب ہے معرفہ. منع صرف کے 9 اسباب میں سے چوتھا سبب ہے معرفہ. دھیان کریں، معرفہ کا لغوی معنی ہے معلوم کردن شے، کسی شے کو معلوم کرنا. یہ مصدر ہے، سمجھی گل؟ کسی شے کو معلوم کرنا، یہ لغوی معنی ہے معرفہ کا. نحویوں کی اصطلاح میں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو شے معین کے لیے وضع کیا گیا ہو. معرفہ کا لغوی معنی ہے کسی شے کا معلوم کرنا. نحویوں کی اصطلاح میں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کی وضع ہو شے معین کے لیے. کتنی باری تعریف کے پڑھی؟ ہاں بھائی،
معرفہ کا لغوی معنی ہے معلوم کرنا، شاباش۔ اور اصطلاحی نحویوں کی اصطلاح میں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو وضع کیا گیا ہو شے معین کے لیے، وہ اسم جو وضع کیا گیا ہو شے معین کے لیے۔ معرفہ کی یہ کون سی تعریف ہے؟ اصطلاحی تعریف، حد ہو گئی۔ تعریف لفظی، تعریف لفظی بحسب تانا تعریف حقیقی، تعریف حقیقی بحسب الاسم، تعریف حقیقی بحسب الحقیقت۔ جو تعریف حقیقی ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بحسب الاسم اور ایک بحسب نفس الامری شے کی تعریف کریں تو وہ بحسب الحقیقت ہوتی ہے۔ یہ جو اعتباریات ہیں علوم میں، ان کی جو تعریفیں ہوتی حقیقی ہیں، لیکن یہ بحسب ایک لفظ معین کر کے تو ان دی ایک تعریف چکی۔ گل سمجھیا؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معرفہ کی کئی قسمیں ہیں۔ معرفہ کی اتنا مسئلہ سمجھ آنا ہے جی۔ ایک ہوتا ہے معرفہ کہ نکرے کو معرفے کی طرف مضاف کریں تو یہ مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے، یہ مضاف بھی پڑھا ہے کہ کوئی نہیں؟ غلام و زید، دن میں غلام کیا ہے؟ اور افضل القوم میں افضل کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اور معرفے کی دوسری قسم ہے معرفہ باللام، جس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ کسی نکرے پر الف لام داخل کر دیں تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے الرجل الامرأۃ، اور ضمیریں بھی ساری کیا ہیں؟ اسماء اشارات سارے، اور موصولات سارے کتنے ہو گئے؟ یہ 5۔ اور معرفہ بندا، معرفہ کسی نکرے پر حرف ندا داخل کریں تو وہ کیا بنتا ہے؟ معرفہ بنتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور 7ویں قسم ہے اعلام۔ کیا ہے؟ جو سارے نام ہیں یہ کیا ہے؟ سارے معرفہ ہے۔ کل سمجھیے؟ اور بھی قسم ہے کہ 7 ہی نے ایسا بس کل سمجھیا؟ تو معرفے کی کتنی قسمیں؟ 7 قسم۔ معرفے کی 7 قسم، جن میں سے ایک قسم علم ہے، جن میں سے گل سمجھی؟ جن میں سے ایک قسم علم ہے۔ اب مسئلہ سمجھیے، مسئلہ نمبر مڈو شڈو۔ معرفہ غیر منصرف کا سبب ہے، لیکن معرفے کی 7 قسمیں ہیں، کون سا معرفہ مراد ہے؟ تو سنتے ہو معرفے کی 7 قسمیں، کون سا معرفہ سبب ہے غیر منصرف کا؟ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں علمیت مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ معرفے کی 7 قسموں میں جو قسم علم ہے نا، یہ معرفہ مراد ہے، یہ معرفہ۔ باقی معرفے سبب نہیں ہے غیر منصرف کا، صرف کون سا معرفہ؟ علم۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علم ہونا یہ غیر منصرف کا سبب ہے۔ علم ہونا، اگر ایک سبب کسی اسم میں علمیت پایا جائے اور دوسرا سبب جو علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے وہ پایا جائے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا، وہ اسم شاباش کیا کہ معرفے کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفے کی 7 قسمیں ہیں، تو کون سی قسم معرفے کی غیر منصرف کا سبب بنتی ہے؟ کون سی قسم معرفے کی غیر منصرف کا سبب بنتی ہے؟ شاباش۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معرفے کی 7 قسموں میں سے جو علم ہے، علمیت جی علمیت، یہ غیر منصرف کا سبب ہے، کا سبب بنتی ہے، یہ غیر منصرف کا سبب بنتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اسم علم ہو، مطلب یہ ہے کہ جو اسم علم ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب پایا جائے جو جمع ہو سکتا ہے، جو جمع ہو سکتا ہے کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ علم کے ساتھ، تو وہ اسم کیا ہوگا؟ وہ اسم غیر منصرف ہوگا، وہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ سنتے پے ہو؟ ہاں جی کیا کہ بابا جی؟ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اسم علم ہو اس معرفے کی قسم جو علم ہے نا، یہ سبب ہے کس کا؟ یہ غیر منصرف کا سبب ہے۔ مطلب یہ نکلا جی مطلب یہ نکلا جس اسم میں جس اسم میں ایک سبب علم ہو، جی ایک سبب علم ہو تو دوسرا کوئی سبب پایا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف، وہ جیسے عمر غیر منصرف ہے، ایک علم ہے، دوسرا ایک عدل ہے، اور ظفر غیر منصرف ہے، ایک علم ہے، دوسرا عدل ہے۔ اے میرا مطلب گل سمجھیا؟ ان دا مانا کر بہرحال معرفہ
پس نہیں معتبر نہیں معتبر منع صرف میں معرفے سے مگر علمیت. ہاں جی بہرحال معرفہ پس نہیں معتبر منع صرف میں معرفے سے مگر علمیت. کیونکہ 7 قسمان ہے نا. شبہ بشبہ ہر حال معرفہ پس نہیں معتبر منع صرف میں معرفے سے مگر عالمیت. مگر علمیت. اچھا جی، سوال ہے کہ صرف علمیت کیوں معتبر ہے، باقی 6 قسمیں معتبر کیوں نہیں ہیں؟ ہاں جی کیا ہے؟ سوال ہے کہ صرف علمیت کیوں معتبر ہے، باقی 6 قسمیں کیوں نہیں معتبر؟ جی سوال ہے کہ صرف عالمیت کیوں معتبر ہے، باقی 6 قسمیں معتبر ہے. منع صرف کے سبب بننے میں معرفے کی صرف ایک قسم کیوں معتبر ہے، باقی قسمیں معتبر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، یہ تینوں معرفے مبنی ہے. یہ تینوں معرفے تو ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ مورب کی. تو وہ تو مبنی ہے، وہ تو نکل گئے. سمجھے گل کہ نہیں؟ اور معرفہ جو اضافت کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے اور جو الف لام کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے، اضافت اور الف لام تو اتنے شہنشاہ ہیں، غیر منصرف پر آ جائے تو اس کو منصرف بنا دیتے ہیں. تو یہ غیر منصرف ہونے کا سبب کس طرح بن سکتے ہیں؟ جی گل سمجھیے. اضافت اور الف لام یہ تو غیر منصرف پر جب آ جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے. جی تو یہ غیر منصرف کا سبب کس طرح بن سکتے ہیں؟ جی گل سمجھیے. لہذا یہ دونوں بھی نکل گئے. باقی رہ گیا معرفہ بندا. کون رہ گیا؟ معرفہ بندا. تو معرفہ بندا جو ہے نا اس کی اپنی تفصیل ہے کہ اگر وہ مفرد معرفہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر ضم ہوتا ہے، مبنی بر. اور اگر مضاف ہو تو پھر وہ منصوب ہوتا ہے. تو جب مضاف ہوگا تو پھر تو وہ غیر منصرف ہو نہیں سکتا، اور جب مفرد معرفہ ہوگا تو مبنی ہوگا. تو ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ مورب کی کر رہے ہیں. بات سمجھیے جی. یہ وجہ ہے کہ معرفے کی باقی قسمیں غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتی. شاباش سے. ہاں جی شاباش جلدی کر. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں جی ہمت کرنی، ڈرنا شرنا نہیں ہے، کمال والی گل ہے جی. واہ واہ واہ. ہاں بھائی. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الف لام اور اضافت یہ نیت خالص ہونی چاہیے تھی. نیت خالص دین واسطے. سارے رستے کھلے نے جی، سارے رستے کھلے نے. میں تکبر بڑائی نہیں کردا. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ باقی 6 قسمیں علم کے بغیر یہ اس لیے معرفہ نہیں بن سکتی کہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتے. غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتے. ان میں سے 3 وہ ہیں جو مبنی ہیں. 3 وہ ہیں جو مبنی ہیں. کون؟ ضمیر، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ اور اسماء اشارات. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مبنی، یہ سارے مبنی ہیں جی. اور 2 جو ہیں کون؟ مضاف، اضافت اور الف لام، یعنی مضاف اور معرف باللام. یہ منصرف کا اضافت اور الف لام تو الٹا غیر منصرف پر آئے تو اس کو منصرف بنا دیتے ہیں، اس کو منصرف بنا دیتے ہیں. لہذا یہ غیر منصرف کا سبب کس طرح بن سکتے ہیں؟ اور معرفہ بندا جو ہے وہ یا مضاف ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے، اور مشابہ مضاف ہو کو گل یہ نا، یا مضاف ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ یا مفرد معرفہ ہوتا ہے. مضاف ہو تو وہ تو مضاف ہو گیا، لہذا وہ سبب نہیں بن سکتا کیونکہ اضافت سبب نہیں بنتی غیر منصرف ہونے کا. اور جو مفرد معرفہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر ضم ہوتا ہے. مبنی بر ضم ہوتا ہے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ لہذا باقی 6 قسمیں معرفے کی غیر منصرف کا سبب اس لیے شرط کیا ہے کہ معرفے کی کون سی قسم سبب ہے؟ علمیت. اگا چلو وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ. بس. اچھا جی مسئلہ یہ تو آگے نا کہ علم کی کون سی قسم سبب بنتی ہے غیر منصرف کا. علمیت کس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ پیچھے آ چکا ہے. علمیت وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی.
अलमियत वसफ के साथ जमा नहीं हो सकती। दलील भी गुजर चुकी है, वसफ दलालत करती है ज़ात मुबहम पर, अलम दलालत करता है तो ये आपस में जमा। नहीं हो सकते। वसफ के साथ अलम जमा नहीं हो सकता, अलमियत कहो या अलम को, और बाकी सब के साथ अलम जमा हो सकता है, बाकी सब के साथ मतलब अदल के साथ जमा हो सकता है, वजन फेल के साथ जमा हो सकता है, जो बाकी आ रहे हैं उनके साथ जमा हो सकता है। हाँ जी, क्या क्या यहाँ से मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आलमियत वसफ के साथ जमा नहीं हो सकती। हाँ जी, आलमियत वसफ के साथ जमा नहीं हो सकती। वजह ये है अलम कि दलालत करता है मुअय्यन पर, अलम दलालत करता है जात मुअय्यन पर, शाबाश। वसफ दलालत करती है जात मुबहम पर। हाँ, तो इनमें क्या है, तजाद है, तजाद है, इसलिए जमा नहीं हो सकता। इज्तिमा नहीं हो सकता। वसफ के अलावा वसफ के अलावा अलम हर सबब के साथ हर सबब के साथ जमा हो सकता है, जमा हो सकता है। यहाँ से मुसन्निफ कल समझिए फरमाते हैं कि आलमियत वसफ के साथ जमा नहीं हो सकती, चूंकि आलमियत जो है ये जात मुअय्यन पर दलालत करती है, और अलमियत से मुराद अलम, अलम जात मुअय्यन पर, अलम हो, अलमियत अलम होना मस्दर बन गई जी, और वसफ जात मुबहम पर दलालत करती है, तो इसलिए जमा नहीं हो सकते। इसलिए जमा नहीं तो हो सकती। अलम वसफ के अलावा सब के साथ जमा हो सकता है। गल समझिए। तो चौथा सबब है गैर मुनसरिफ का मारफा। कौन है? मारफा। तो मारफे की 7 किस्में हैं। मारफे की 7 किस्मों में से जो गैर मुनसरिफ का सबब बनती है वो अलमियत है, यानी वो इसम जो अलम है इसका अलम होना ये एक सबब है गैर मुनसरिफ होने का, यानी वो इसम जो अलम है इसका अलम होना ये सबब है गैर मुनसरिफ का। तो दूसरा सबब इसके साथ मिल गया तो ये क्या बन जाएगा? तो दूसरा सबब इसके साथ कौन जमा नहीं हो सकता? वसफ जमा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मुतनाफियान लाजम आता है। वसफ के अलावा अब मारफा यानी अलम सब के साथ जमा हो सकता है, जमा हो सकता है। और जमा होता है होती है अलमियत वसफ के गैर के साथ। शाबाश शाबाश। और जमा होती है अलमियत वसफ के गैर के साथ। हाँ जी। और जमा होती है अलमियत वसफ के गैर के साथ। वसफ के गैर के साथ। आगे जी। अम्मल उजमतु फशर्तुहा अन तकूना अलमन फिल उजमती व ज़ाइदतन अला सलासति अहरुफिन का इब्राहीमा औ सुलासियम मुतहर्रिकल औसती शतरा फलिजाम मुनसरिफुल लिअदमिल अलमिय्यति व नूहुम मुनसरिफुल लिसुकूनिल औसती। चलो जी। मना सर्फ के 9 असबाब में से 5वां है उजमा। क्या है जी? मना सर्फ के 9 असबाब में से 5वां सबब है उजमा। हाँ, 5वां कौन है? सबब है उजमा। उजमा। मना सर्फ के 9 सबब में से 5वां सबब है उजमा। क्या है? उजमा। उजमा। उजमा का लुग़वी माना है लुकनत। क्या माना है? लुकनत। ये अरबी दूसरों को अजमी इसलिए कहते हैं कि तुम सही बोल नहीं सकते हो। तो मैं इस नाल इत्तेफाक करदा जी, जुबान स्वादी होवे जेड़े मेरे सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान है, बस गल। तो इस्तिलाह में उजमा किसको कहते हैं? गौर करें जरा। असल में इसमें इख्तलाफ है, जरा मसला उखा जा कि कलामे अरब में जितने लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, कलामे अरब में जितने लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक ते आजकल है ना जड़ा जी मोतवल्लिदीन। कौन? बजम्मे इंडिया ते पढ़े जाके सऊदी अरब से हम भी आना अरबी, समझे ना जी। ये हो जे इन्हां ते उथे जो कुछ पता नहीं की कीता है, ये नहीं गल खालस अरबी दी जिन्हों लोगा फसीया कहते हैं जी। खुद अरबी आप भी देहाता ने जी लोगत है जी। इसमें इख्तलाफ है कि जो अरबी लफ्ज है सारे, समझाइए, ये खुद अरबी के अपने हैं या दूसरी जुबान के लफ्ज हैं तो फिर अरबी में नकल हुए हैं। वैसे हर जुबान च कम चलता है, केड़ा?
دوسری زبان دے کچھ اپنے کچھ دوسرے. سمجھو دی بھی ایک نظام ہے جی. عربی کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ آیا کوئی لفظ نقل ہو کر اس میں آیا ہے یا سارے اس کے اپنے ہیں. بعض اس چیز کے قائل ہے کہ عربی میں کوئی لفظ بھی غیر عربی نہیں ہے, سارے ابتداءً کلہم عربی ہے. سمجھ آئیے. اتفاق ایسا ہے کہ وہ عربی میں بھی استعمال ہے, کسی اور لغت میں بھی استعمال ہے. سمجھیے. لیکن کثرت رائے یہ ہے جس پر یہ نحو کی کتابوں کی بھی بنیاد ہے کہ جس طرح باقی زبانوں میں دوسری زبانوں کے لفظ نقل ہوتے ہیں اور پھر وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں, اس طرح عربی میں بھی غیر عربی لفظ استعمال ہوئے ہیں. سمجھیے. وہ سنیں تو کوئی فعل نقل نہیں ہوا غیر عربی. اے سنو پہلو, کوئی بھی فعل نقل نہیں ہوا غیر عربی. اسم نقل ہوئے ہیں, حرف بھی نقل نہیں ہوا. وہ اسم کون؟ وہ اسم جو اصل میں غیر عربی ہے, جو اصل میں غیر عربی ہے, پھر عربی میں نقل ہو کر استعمال ہونے لگا. اس اسم کو نحو کی کتابوں میں اجماع کہتے ہیں. کوئی کہنے چاہیے وہ اسم جو اور زبان کا ہے, اور دنیا تک ہزارہ زبانہ کسی اور زبان کا ہے, پھر اس زبان سے نقل ہو کر عربی میں استعمال ہونے لگا, تو عربی میں دوسری زبان کا لفظ جو استعمال ہونے لگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان پہلے پکاؤ نا تا اگلی گل شروع کریے. ہاں جی. کیا کہ اجما کا لغوی معنی کیا ہے؟ لکنت. اجما کا لغوی معنی ہے لکنت. اس واسطے ڈنگراں نو عجائم بھی کہندے نے. عجائم کی اب گونگے جی. اجما کا لغوی معنی ہے لکنت. اصطلاح میں اجما ہر اس اسم کو کہتے ہیں, اصطلاح میں اجما ہر اس اسم کو کہتے جو ہیں غیر عربی ہو اور عربی میں نقل ہو کر استعمال ہو رہا ہو. جو غیر عربی ہو اور نقل ہو کر عربی میں استعمال ہو رہا ہو. سمجھ آئیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجما کہتے ہیں. اس کو اجما کہتے ہیں. اجما. تو اجما سے کیا مراد ہے؟ وہ عربی کا وہ لفظ جو پہلے کسی اور زبان کا ہے پھر نقل ہوا عربی میں استعمال ہونے لگا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجما کہتے ہیں. اس کو اجما کہتے ہیں. ایک کھانے چ پئی اس کو اجما کہتے ہیں. اب سنیے مسئلہ. ہوں ایک گل کہڑے اسما دی ہے جڑے اصل چ کی نے غیر عربی تے نقل ہو گیا کتھے؟ عربی زبان. انہاں نو کی آندے نے؟ اجما. ایشا بس. ہن سنے مسئلہ. منع صرف کے 9 اسباب میں سے اجما بھی ہے, یعنی اجما بھی غیر منصرف کا سبب ہے. اجما بھی غیر منصرف کا سبب ہے. اجما بھی غیر منصرف کا سبب ہے. مطلب کیا نکلیا؟ مطلب یہ نکلیا کہ جتنے اسم غیر عربی وچ نقل ہو کے آئے نے وہ غیر منصرف نے, لیکن 2 شرطاں اگلیاں پائیاں جانتے. اگلیاں 2 شرطاں پائیاں جانتے. مطلب ہے جننے بھی غیر عربی لفظ نقل ہو کے کی بنے نے؟ عربی لفظ بنے نے. وہ سارے کی نے؟ غیر منصرف. شرطے کہ جنہیں اگوں 2 شرطاں بیان ہو رہی نے وہ پائیاں جان. کھانے چ پئی کہ نہیں؟ خلاصہ ہے جتنے بھی غیر عربی لفظ ہیں اور نقل ہو کر عربی زبان میں استعمال ہو رہے ہیں وہ کیا سارے؟ وہ سارے غیر منصرف ہیں. شرط یہ ہے کہ یہ جو 2 شرطیں بیان ہونے لگی ہیں یہ شرطیں پائی جائیں. اب وہ سنیں, تعریف آ گئی ہے اور مسئلہ بھی کہا گیا ہے. نمبر 1, 2 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اجما غیر عربی میں علم ہو. ہاں جی. پہلی شرط یہ ہے کہ اجما غیر عربی میں علم ہو. جتوں نقل ہو کے آیا ہے, جتوں نقل ہو کے آیا ہے پہلے کیا ہو؟ علم ہو. سمجھ آئی؟ کیا ہو؟ علم ہو. عربی بھی اس کو اسی معنی میں استعمال کر رہے ہیں جس شے کا وہ علم ہے, عربی میں اسی میں استعمال کر رہے ہیں. کل سمجھی کہ نہیں؟ کیا ہے؟ جس شے کا وہ علم ہے عربی بھی اس کو اسی معنی میں استعمال کر رہے ہیں. ہاں سمجھائے کہ نہیں؟ اصل زبانہ کا قانون ہے نا جی. خانے کعبے دے سامنے پہاڑ نو کٹیا جا رہا ہے, اس پہاڑ کا نام ہے جبل عمر. ہوں اسی اپنی زبان نقل کر کے ترجمہ نہیں کر سکتے,
حضرت عمر کا پہاڑ. سمجھ آتی بھی جدو بولا گے تو کی بولا گے؟ جبل عمر جی. سمجھ آتی بھی اے مطلب ہے جی. جتنے اور عربی نام ہے پہاڑوں کے ان کے لغت میں معنی تو ہیں اردو میں، اب ہم ان کے معنی نہیں بول سکتے. جب بھی بولیں گے جبل مطلب ہے جی وہ اگر جو معنی کر دیا سی میں اوت پہاڑ ویکھیا سمجھائی جی، لیکن کہ چلو جی. تو دو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اجماع اجمی میں علم ہو. ہاں جی، دو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اجماع اجمی میں علم ہو. اجمی مراد غیر عربی زبان میں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اجماع غیر عربی میں اجمی میں علم. اعجمی ہوتا نہیں قرآن پاک سے کہ یہ اجمی ہے یا عربی ہے، یار کمال ہے. ہاں بھائی شرط یہ ہے کہ وہ اجماع اجمی زبان میں علم ہو. اس کا مطلب کیا حاشیت لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یا تو اجمی میں واقعتاً پہلے علم ہو یا اجمی میں علم نہیں. جب عربی اس کو نقل کر رہے ہیں تو علم بنا کر نقل کر رہے ہیں. دو صورتیں اس کی کیا ہے؟ اجمی میں علم ہو، اجمی میں علم ہو، اس کی دو نہیں ہے چبڑا. اس کی دو صورتیں ہیں. پڑھا جا کرو کوئی شرح پیچھا پڑھا کرو خدا دے بندے ہو. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ واقعتاً وہ نقل کرنے سے پہلے علم ہے. دوسری صورت ہے کہ اجمی میں وہ علم نہیں ہے، عام معنی میں استعمال ہے. جس طرح ہمارے زبان لفظ مجھ ایک خاص کوئی علم ہے، پوری جنس کا نام ہے جی. لیکن جب عربی اس کو اجمی سے نقل کرے تو علم بنا کر نقل کرے. علم ان دونوں صورتوں کو کہتے ہیں کہ اجمی میں وہ کیا ہے؟ علم ہے. ہاں جی کیا وہ اسم جو ہے وہ یہ جو شرط لگائی ہے نا کہ وہ اجماع اجمی زبان میں علم ہو، اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو واقعتاً اجمی میں علم ہو یا عربی جب اس کو نقل کرے تو علم بنا کر نقل کریں. علم بنا کر نقل کریں. گل سمجھی کہ نہیں؟ علم نقل کریں. اس کی مشہور مثال ہی جو پہلے علم ہے وہ تو ہے، آگے مثالیں آ رہی ہیں جس کو علم بنا کر نقل کیا ہے. یہ قالون. کون؟ قالون. یہ رومی زبان کا لفظ ہے. رومی زبان میں قالون ہر جید شے کو کہتے ہیں. تو 7 قاریوں میں سے ایک قاری جن کا نام اور ہے، چونکہ وہ بڑے عمدہ قاری تھے تو عربیوں نے یہ لفظ رومی زبان سے نقل کر کے ان کا نام ہے قالون. اب وہ قرۂ سبا میں سے قاری ہیں، ان کا نام ہے کیا؟ قالون. چونکہ وہ جید تھے، قرات میں عمدہ تھے، اس لیے ان کا نام رکھ دیا کیا؟ قالون. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ پہلے علم نہیں ہے، پہلے اس کا معنی کیا ہے؟ جید. خریش ہے، ہر خریش ہے کہتے ہیں. جب نقل کیا تو ایک شخص کے لیے علم کے طور پر نقل کیا. اب یہ نام ہے ایک قاری کا رضی اللہ تعالی عنہ. گل سمجھی ہو؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اجماع اجمی میں علم ہو، ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اجماع جو اجمی میں علم ہے دو میں سے ایک چیز اس میں پائی جائے. دو میں سے ایک چیز اس میں پائی جائے. یا زید علی الثلاثہ ہو یا ثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہو، یا ثلاثی ہو تو متحرک اوسط. ایک پیچھے بھی آیا کندے وچ وصف وچ کہ کون نہیں آیا کہ کسی اور شاید آیا ہے تانیس. وہ تانیس سے چاہے وہ ہور شاید ہے، تانیس معنی وکری، وہ وکری شاید بھی، یہ وکری شاید. ہاں بھی آخو. مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں دوسری شرط دو امروں میں سے ایک امر. دوسری شرط یہ ہے کہ دو امروں میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ 2 امروں میں سے ایک امر پایا جائے. یا وہ زید علی الثلاثہ ہو یا ثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہو. اور 3 شرطاں کٹھیاں ہوئیں.
بھئی اجماع غیر منصرف ہونے دا سبب ہے جدوں او علم ہوئے کی ہوئے تے پھر زید الثلاثہ ہوئے یا ثلاثی ہوئے تے متحرک الاوسط ہو تاں اے اجماع کی ہے. گل سمجھیے اگر اجماع علم ہی نہیں تو یہ بھی غیر منصرف. اگر اجماع علم ہے لیکن وہ زید الثلاثہ بھی نہیں ثلاثی ہے تے متحرک الاوسط نہیں بلکہ کی ہے ثلاثی ساکن الاوسط ہے ثلاثی اوسط ہے تو یہ اجماع غیر منصرف کا سبب نہیں ہے. یہ اجماع غیر منصرف نہیں بلکہ یہ منصرف ہے بلکہ یہ اگر علم نہیں ہے تب بھی منصرف ہے اگلی دو شرطوں میں سے دونوں نہیں ہے تب بھی منصرف منصرف ہے. منع صرف کے 9 اسباب میں سے 5واں سبب ہے اجماع. اجماع دی تعریف دسیے بھی کہ ہوتا ہے غیر عربی جو عربی میں نقل ہو جائے اس کو اجماع کہتے ہیں. اجماع غیر منصرف کا کسی اسم کا اجماع ہونا غیر عربی کا عربی بننا یہ اس کے غیر منصرف ہونے کا سبب ہے جبکہ 2 شرطیں پائی جائیں. جبکہ 2 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اجماع اجمی میں علم ہو. اجماع اس علم ہونے کے 2 مطلب ہیں یا تو پہلے ہی علم ہو یا جب نقل کیا ہے تو علم بنا کر نقل کیا. دوسری شرط 2 امروں میں سے ایک وہ اجماع جو علم ہے یا 3 حرفوں سے زیادہ حرف ہوں اس کے یا ثلاثی ہو اور متحرک الاوسط ہو تب یہ کیا ہوگا ایک سبب اجماع ایک علمیت تے نال اگلی شرط تو یہ کیا بن جائے گا غیر منصرف بن جائے گا. کیا بن جائے گا اگر سمجھیا آپ کا بڑا نکل کو سمجھ آئیے کہ اجماع ہونا غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک 5واں ہے اجماع ہونا. اجماع یہ ہے کہ لفظ غیر عربی ہو اور پھر نقل ہو کر عربی میں آ گیا ہو تو اجماع غیر منصرف کا سبب ہے لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اجماع علم ہو اجمی میں جی اجمی میں علم ہو. اس کے 2 مطلب ہے کہ یہ پہلے ہی علم ہے یا پہلے علم نہیں ہے جب عربیوں نے نقل کیا تب علم بنا کے نقل کیا. شابہ. اور دوسری شرط یہ ہے ان سارے مسئلے تے دلائل لکھے نے شرح چ او میں گریز تاں کر رہا کم از کم یہ مسئلے تے سمجھ آن پہلی باری جی دلیلاں سوال جواب چاڑ دیا تھوڑے کھانے چ پہنی کچھ ہے نہیں. چلو جی تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زائد نہ دوسری شرط 2 امروں میں سے ایک امر دوسری شرط 2 امروں میں سے ایک امر یا وہ زید الثلاثہ ہو یا وہ زائد الثلاثہ ہو اگر ثلاثی ہو تو پھر متحرک گل سمجھیے تو یہ اجماع کیا ہوگا. تو شروع جرز کیتا ہے کہ اجماع غیر وہ تمام اسماء جو غیر عربی میں آگے ہیں وہ غیر منصرف ہیں بشرطے کے 2 شرطیں پائی جائیں. بشرطے کے 2 شرطیں وہ اجمی میں علم ہو یا پھر 2 میں سے ایک امر ہو زید الثلاثہ ہو یا ثلاثی ہو. تو اب ساری مثالیں مطابقی بھی اور اعتراضی بھی دیکھ. ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یہ سارے اجمی ہیں. یہ سارے اجمی ہیں. سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جڑی بولی بولنی شروع کی تھی مکہ شریف دے وچ اتھوں عربی شروع ہوئی. اتھوں عربی شروع ہوئی. کھانے چ پئی ہے معتبر قول اے وے کہ جڑی آپ نے بولی بولنے شروع کی تھی اللہ دی طرف جڑی آپ نو عطا ہوئی وہ کی ہے عربی ہے جی. پھر اگاں دے وچ جڑا نا وضاحت ہوندی گئی لفظ وچ آوندے گئے تے ہر دور وچ اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی اگا لفظ نویں داخل ہوندے گئے وچ ہی پیدا ہوندے گئے سارے جی. اچھا جی تو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یہ سارے اجماع بھی ہیں علم بھی ہیں اور زید الثلاثہ بھی ہیں کہ کوئی نہیں لہذا یہ سارے کیا ہیں ثلاثی متحرک الاوسط کی مثال شاتارو. کون اور لکھا نام قلعہ درد یار بکر ایک قلعے دا نام ہے. سمجھ آئیے عربی میں بھی اس قلعے کو شطر ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں شطر ہی کہتے ہیں. صرف عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ استعمال نہیں نہ ہوتے کیڑی پے وہ تو شروع کرنا رکھتا ہوں پے
ٹے چے تے تینا نقطے والی یہ یالا تے اگوں چل کے تھلے ڈال تے اگے گاف اے استعمال نہیں ہوندے کہ ہوندے نے. تو غیر اجمی جس میں یہ لفظ ہوں جب عربی اس کو نقل کرتے ہیں تو ان کی جگہ اور لفظ لاتے ہیں, ان کی جگہ اور لفظ لاتے ہیں. واقعی مثال آ رہی ہے جی, سمجھ آئیے ایسا. شاباش. اچھا جی دھیان کرو کہ شطر کون, شطر یہ اجمہ ہے, علم ہے, کیونکہ اس علاقے میں قلعے کا نام ہے. عربیوں نے اس کو اپنی زبان میں نقل کیا ہے, اسی قلعے کا نام ہی استعمال ہوتا ہے, اور یہ ثلاثی ہے لیکن متحرک الاوسط ہے. شرطیں موجود ہیں اس لیے یہ کیا ہے, بولنا غیر منصرف ہے. لجامن کون, لجامن غیر عربی لفظ ہے لگام. کیا لگام, جی گھوڑے نو پائی دیے, عربی گھوڑے نے کو نہیں پائی ہوں, انہیں بھی لفظ بول رہے ہیں کہ نہیں جی. تو لگام اس کو انہوں نے عربی اس کی بنائی ہے, گاف کی جگہ جیم لائے اور شروع کو کسرہ دیا تو کہتے ہیں لجام. کیا کہتے ہیں, لجام اجمی ہے, اجمہ ہے. لجام اجمہ ہے. تو جس طرح باقی زبان لگام کسی خاص شہر کا نام ہے جی, کسی خاص لگام دا نام تو نہیں, پوری جنس دا نام ہے نا. جی کنک مجھ کھوتا گھوڑا جنساں دے نام, لگام بھی جنس دا نام ہے. پاویں وہ سندھ دی بنی ہوے, بھاویں بلوچستان دی بنی ہوے, رسے دی بنی ہوے, سونا جڑ دو جیڑی انہوں لگام ہی کہندے نے جی. عربی میں بھی اس کو اسی طرح نکرہ ہی استعمال کیا ہے. کیا لجام, پاویں جس قسم دی ہوے. تو چونکہ ہے اجمی لیکن چونکہ علم نہیں ہے, چونکہ جس طرح اجمی میں ایک جنس کا نام ہے اس طرح عربی میں بھی یہ جنس کا نام ہے. تو چونکہ شرط نہیں پائے گی لہذا یہ کیا ہے, شرط نہ پائے گی تو کی ہونا سو, منصرف ہونا سو. اس واسطے لجامن, اس واسطے نوحن, چوتھی مثال نوحن اجمہ ہے. نوح علیہ السلام دا نام ہے, جڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پہلے جتنے انبیاء دے اسماء گرامی سارے وہ اجمی نے. نوحن اجمہ ہے, علم ہے, لیکن اگلی شرط نہیں ہے. نہ زید الثلاثہ ہے نہ ثلاثی متحرک الاوسط ہے, بلکہ یہ کیا ہے, ثلاثی. اس لیے یہ بھی منصرف ہے, یہ بھی منصرف ہے. کھانے چ پئی کہ نہیں جی. آنکھ بڑا ساری مثالیں ایک بار جلدی کر, مطابقی اور اعتراضی مثالیں جیسے ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب. یہ لفظ پڑھ رہے ہیں, مراد لفظ جی. یہ اجمی ہے اور عربیوں نے ان کو نقل کیا, اور اجمی زبان میں بھی ادب ہے اور عربیوں نے بھی ان کو اسی معنی میں استعمال ہے جی. غیر منصرف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب ہے جن ہستیوں کے نام پہلے تھے عربی میں بھی انہی ہستیوں کے نام ہے, قرآن مجید میں استعمال ہے. یار کمال ہے. ان میں ایک سبب اجمہ ہے, دوسری شرط یہ ہے کہ یہ علم ہے, تیسری دو میں سے ایک پائی جا رہی ہے کہ یہ زید الثلاثہ ہے. ایک گل کرنی چڑھ گیا فائدہ کیوں آخر یار. شاطر, شاطر رو, شاطر رانی, شاطر رو, انہوں ماضی نہ بنا زار آبادی. وہ تو کاف جا رہا ہوتے ہیں پہ تاں واسطے کا شاطر را جی, مطلب ماضی بنائی کھڑے ہو جی. اس میں شاطر ہو جی. فارا سن کے وزن پر, اس میں یہ اجمی ہے, یعنی اس میں اجمہ ہے اور علم ہے کیونکہ خاص قلعے کا نام ہے, اور لہذا شرطیں موجود ہیں, اس لیے یہ کیا ہے. اور لجامن لیکن علم نہیں ہے. اور جس طرح پہلے لگام ایک جنس دا نام ہے نا, ایویں عربی بھی اس نوں اس معنی چ استعمال کرتے ہیں پاویں جڑے گھوڑے دی ہوے جی. تو چونکہ علم نہیں ہے اور اسی طرح اجمی ہے, علم ہے, لیکن ثلاثی متحرک الاوسط نہیں, بلکہ ثلاثی, اس لیے یہ آپ خوش جلدی کرو. اس کی مطابقی مثال جیسے ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یہ سارے اجمی ہیں, یہ سارے اجمی ہیں, علم ہیں, علم ہے, زید الثلاثہ ہے, لہذا غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف ہے. شاطر رو, شاطر رو اجمی ہے, اجمی ہے, اور
سلاسی ہے اور متحرک قبولا علم ہے. جی علم ہے. حد ہو گئے، کیا ہٹو گے سرک جاؤ، ٹائم ہو گیا، جاؤ جو تسی. ہاں جی علم ہے اور شاباش. سلاسی ہے اور متحرک الاوسط ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ غیر منصرف ہے. لجامن جی لجامن اجمی ہے جی اجمی ہے لیکن علم نہیں ہے، لیکن علم نہیں ہے، اس لیے. اس لیے یہ منصرف ہے. اور نوح اور نوح اجمی ہے، اجمی ہے، علم ہے، لیکن چونکہ نہ زائد الثلاثہ ہے نہ ہی ثلاثی متحرک الاوسط ہے، بلکہ ساکن الاوسط ہے. ثلاثی ساکن الاوسط ہے، جی اس لیے یہ ساکن بھی الاوسط ہے، اس لیے یہ بھی منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. بہرحال اجماع. بڑا مہربانی فرماؤ یار. بس شرط اجماع کی یہ کہ ہو اجماع علم اجمی زبان میں. اس فل اجماع کا معنی یہ کرنا ہے اجمی زبان میں. سنی گل، ایک شرط دوسری شرط اور فشرطها ان تکون علما وزائدتا او ثلاثیا. سمجھائیا؟ یہ دو شرطیں نے لیکن اگلیاں دو وچوں ایک نال ملنی ہے. اور زائد ہو تین حرفوں پر جیسے ابراہیم یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو. اچبول ان تکون دی ہے یا ضمیر دا مرجے جے اجماع عالمن اون دی خبر ہے وزائدن دا عطف عالمن اتے اے بھی خبر تکون ہوندی تے او ثلاثی دا عطف زائدن اتے جی. سمجھ ہوندی پہ کہ کوئی نہیں؟ جیسے شاتارو بس لجامن منصرف ہے بوجہ عدم علمیت کے، اور نوح منصرف ہے بوجہ ساکن ہونے اوسط کے. جی بہرحال اجماع پس شرط اجماع کی یہ ہے کہ ہو علم اجمی زبان میں اور زائدہ تین حرفوں اور زائد ہو اور زائد ہو تین حرفوں پر. میں سر کپا رہا بھی تکون ہوندی عطف نالے بھی خبر ہے. پتہ نہیں تھوڑے کھانے شرح میں تعامل پڑھانا میں تو فائدہ کون لپا جی. اور زائد ہو تین حرفوں پر جیسے ابراہیم. ابراہیم میں کیا بھائی جس نے مانا کرنا اس نے مرفوع پڑھنے نے سارے کل بھی سمجھایا یار. جیسے ابراہیم اور ثلاثی اور دا پتر یا ثلاثی ہو. تینوں کہہ بھی دوسری شرط جڑی ہے دو امراں وچوں ایک یا زائد الثلاثہ ہوے یا ثلاثی متحرک الاوسط. جی بھی ذرا جیسے شاتارو پس لجام منصرف ہے بوجہ عدم علمیت کے، اور نوح منصرف ہے بوجہ ساکن الاوسط کے. بوجہ سکون اوسط کے، اوسط کے ساکن ہونے کی وجہ. چلن کیا بہرحال عجمہ پس شرط عجمہ کی یہ کہ ہو کون علم ہو عجمہ بیماری ہے ضمیرہ دے معنی کرو نے دفاع ہو جی. وہ عجمہ علم اجمی زبان میں اور زائدہ ایک شرطی ایک علم ہوے دوجا کی اور زائدہ ہو تین حروف پر جیسے ابراہیم یا ثلاثی متحرک اوسط ہو. گل سمجھیا؟ ایک شرط ہے کہ اجماع علم ہوے، دوسری شرط ہے کہ دو وچوں ایک ہوے. دوسری شرط کی ہے؟ دو وچوں ایک ہوے. 50 واری سبق خوائے در سمجھ کو نہیں ہوندی جیسے یار. شاتارو پس لجام منصرف ہے بوجہ عدم علمیت کے، اور نوح منصرف ہے بوجہ سکون اوسط کے. بوجہ سکون اوسط کے، بوجہ سکون اوسط کے. اے شاباش سے او بیک تو باہر لکھے ہی کہ گر ہمیں خواہی کہ دانی نام ہر پیغمبرے. اگر تو چاہتا ہے کہ جانے تو نام ہر پیغمبر کا، تا قدام است اے برادر نزد نحوی منصرف. کہ کون سے ہیں نحویوں کے نزدیک منصرف؟ تو وہ 6 نام ہیں: صالح و ہود و محمد با شعیب و نوح و لوط. منصرف دانو دیگر باقی ہما لا ینصرف. یہ 6 نام غیر منصرف ہیں انبیاء کے. کون سے؟ صالح اور ہود اور محمد، شعیب اور نوح اور لوط. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے منصرف ہیں. گل سمجھیا؟ جی. یہ سارے منصرف ہیں. منصرف ہیں، باقی سارے غیر منصرف ہیں. گل سمجھی کہ نہیں؟ باقی سارے غیر منصرف.
ایک اور اسم ہے اس میں اختلاف ہے، وہ آگے آ جائے گا جی. اے مشہور ایک شعر جی کہ بھئی انبیاء دے اسماء وچوں کیڑے کیڑے منصرف نے تے کیڑے کیڑے غیر منصرف نے، تے اے شعر مشہور جی. کتنے منصرف ہیں؟ 6 منصرف. کون سے؟ صالح، ہود، محمد، شعیب، نوح اور لوط علیہم السلام. گل سمجھیجئے. مولا وسلم